میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہ انڈین لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ بار بار چکر لگا رہی ہے دائیں سے بائیں اور میرے سامنے سے بار بار گزر رہی ہے۔ ایک تو چائنیز پاسپورٹ تھا، ایک ملیشین پاسپورٹ تھا اور تیسرا اس کے پاس تائیوانی پاسپورٹ تھا۔ مسٹر مجاہد سوری، اس وقت کوئی میل میسر نہیں ہے، فیمیل ہیں جو کہ وہ فٹ مساج وغیرہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہانگ کانگ سے بالکل قریب جڑا ہوا جو شہر ہے جس میں ٹرین بھی جاتی ہے اور بائی سی بھی جاتے ہیں اور بائی روڈ بھی جاتے ہیں، وہ شنجن شہر ہے۔ شنجن شہر اصل میں چائنیز حکومت ہے، جس وقت کمیونسٹ حکومت کا نظام ذرا سخت تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ آج سے 30 سال پہلے انہوں نے شنجن شہر اس لیے بسایا تھا کہ یہاں پر ہانگ کانگ قریب ہے، ہانگ کانگ کے ساتھ تجارت بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا انہوں نے اوپن ماحول اس کو رکھا تاکہ تجار کے ساتھ معاملات کرنے میں، ڈیلنگ کرنے میں آسانی ہو۔ وہاں پہ انہوں نے پھر دفاتر بنائے۔ تو میرا جو کلائنٹ تھا جس کا نام مسٹر گورڈن، یہ اصل میں ملیشیا میں پیدا ہوا اور اس کے پاس 3 پاسپورٹ تھے۔ ایک تو چائنیز پاسپورٹ تھا، ایک ملیشین پاسپورٹ تھا اور تیسرا اس کے پاس تائیوانی پاسپورٹ تھا۔ لیکن کاروبار اس کا چونکہ اس کی فیکٹری تھی شنجن کے اندر اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ اس کو سارے سسٹم کو یہاں پہ سنبھالتا تھا۔ میں جب بھی چائنا جاتا تو گورڈن میرے لیے وہاں سے آ جاتا اور اپنے بھائی کے ہاں اسٹے کرتا۔ تو میں نے ایک معمول رکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ہم ایک ہوٹل میں گئے، بڑا اچھا ہمیں ہوٹل ملا، تقریباً 4 سٹار ہوٹل تھا وہ۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ سیل لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ممبر بن جائیں تو آپ کو ہمیشہ کوئی 25-30% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جایا کرے گا۔ تو میرے لیے بہرحال یہ اپارچونیٹی تھی۔ اب آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹ نیم، وہ تھا NCP غالباً اس کا نام تھا اس ہوٹل کا۔ تو اینی وے میں نے بھی ان کا وہ فارم فل کر دیا اور اس کے بعد میں ان کا ممبر بن گیا۔ اب مجھے جو فائدہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو مجھے ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا، دوسرا ان کا صبح کا ناشتہ بہت ان کا لمبا ایک کیو تھی، اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں تھیں جو میں چوز کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ چائنا کا ایک دستور سمجھ لیجئے کہ وہ عام طور پر جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، تو میں تو خیر اکیلا ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ جب بکنگ کراتا تھا میں ان سے کہتا تھا بھئی ناشتہ ہمارے 2 آدمی ہوں گے، ایک اپنے لیے اور ایک میں جس کا سمجھ لیجئے کہ مہمان ہوتا تھا یا جو میرا کلائنٹ ہوتا تھا، تو میں صبح گورڈن کو ساتھ ملا لیتا تھا اور گورڈن کے ساتھ میں نے بہت کاروبار کیا۔ وہ ایکچولی مجھے فیسلٹی بھی دیتا تھا، گاڑی اس کے پاس تھی، گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا، گھنٹوں کے حساب سے میں اس کے ساتھ، یعنی اس کو لفظ استعمال کرنے مجھے اجازت دے، کھپتا تھا اس کے ساتھ۔ گورڈن ایسے ہونا چاہیے، گورڈن ایسے ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے انجینئر کو بلاتا، انجینئر کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے۔ تو وہ لمبی باتیں ہیں، لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں چائنا گیا تو تھکا ہوا تھا بری طرح۔ اس وقت ہمارا وہ ملازم تھا عبد الکریم۔ تو میں ہوٹل میں جب پہنچا تو مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے عبد الکریم سے کہا، میں نے کہا عبد الکریم ایسا کرو، رات کے 11 بج رہے تھے، میں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی بندوبست کرو، کوئی مجھے آ کے دبا دے، وہ فٹ مساج کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بلواؤ۔ اب مجھے کہنے لگا کہ اسے سارا ٹیلی فون پہ پر رابطہ کر کے کہنے لگا کہ مسٹر مجاہد سوری، اس وقت کوئی میل میسر نہیں ہے، فیمیل ہیں جو کہ وہ فٹ مساج وغیرہ کرتے ہیں۔ عزیزو، میں نے اللہ تعالیٰ سے کی دعا کی، میں نے کہا کہ میرا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ لڑکیوں سے فٹ مساج کراتا پھروں یا اپنا جسم دبواؤں۔ اگر میل ملتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میل تو نہیں ہے۔ تو میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہا، کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یا اللہ، تو مجھے صرف نیند دے دے اس وقت، کہ اگر مجھے نیند آ جائے تو الحمدللہ آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے ناظرین کرام، ادھر میں نے دعا کی اور ادھر بالکل اسی وقت، یعنی ودن 1 or 2 منٹس ایسی گہری نیند آئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فجر کے وقت ہی میری آنکھ کھلی۔ ایک دفعہ
میں نے وہ NCP میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد میرا ایک معمول ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی جب تک سورج نہ نکل آئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جس جگہ بھی ہوں 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے ہی میں سوتا ہوں۔ عزیزو، ایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب فجر کی نماز کے بعد نیند تو آتی نہیں تھی، تو میں نیچے اترا، اندھیرا تھا ابھی ہلکا ہلکا، تو میں نے وہ سڑک کے اوپر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جو 5 اسٹار ہوٹل تھے وہاں سے بسیں چلتی تھی جو کہ ہانگ کانگ لے کے جاتی تھی، اور میں نے 2 دن کے بعد ہانگ کانگ جانا تھا، تو ایسے میرے دل میں آیا، میں نے کہا چلو وقت بھی ہے میرے پاس، تو چلو ساتھ ہی 5 اسٹار ہوٹل ہے جہاں سے وہ بس ملتی ہے یا کوسٹر ملتی ہے، تو میں وہاں چلتا ہوں ابھی۔ اور میں نے اس دوران ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور ٹیکسی رک گئی، تو میں نے اس میں بیٹھا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی وہ ہوٹل ہے فلاں، میرا خیال ہے 5 منٹ کا وہاں سے فاصلہ تھا، بہرحال وہاں پر پہنچ گئے۔ جس وقت ہوٹل میں پہنچا میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ابھی لوگ صفائی کر رہے ہیں، عملہ نہیں آیا ہے، ہاں جی، ظاہر بات ہے کہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، بس نکلنے ہی والا تھا۔ تو بس پتہ نہیں کیا ہوا، میں وہاں کیریڈور کے اندر ان کا جو ریسیپشن تھا وہاں پہ بیٹھ گیا، بڑا خوبصورت ریسیپشن تھا، 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ خیر وہ جو ملازم تھے وہ آئے، انہوں نے دور سے مجھے سلوٹ کیا اور ادھر ادھر وہ بار صورت۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہ انڈین لباس پہنے ہوئے ہے، اور وہ بار بار چکر لگا رہی ہے دائیں سے بائیں، اور میرے سامنے سے بار بار گزر رہی ہے۔ تھوڑی دیر تو میں نے صبر کیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو مدد کی شدید ضرورت ہے اور سخت پریشانی کے عالم میں ہے۔ عام طور پر آدمی جب کسی دیار غیر کے اندر گیا ہوا ہو تو پھر وہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا، لیکن بہرحال دن چڑھ چکا تھا، تو میں نے کہا کہ ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ؟ تو وہ تو جیسے بالکل اس بات کی منتظر تھی کہ میں اس کو کوئی بات کہوں، اس نے کہا یس آئی نیڈ یور ہیلپ۔ تو میں نے کہا آ جاؤ۔ خیر وہ جب آ گئی تو میں نے پوچھا کہ لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ انڈین ہے، ماتھے پہ اس نے وہ تلک لگایا ہوا تھا، ایسے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہندو ہے، تو ہوگی اس کی عمر کوئی 30 سال 32 سال۔ خیر وہ بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ تمہاری کیا؟ کہنے لگی کہ میں رات ہی میں انڈیا سے پہنچی ہوں اور میں انجینئر ہوں، اور میں یہاں پر 2 مہینے ٹریننگ لینے کے لیے آئی ہوں، ہماری بہت بڑی کمپنی ہے، بنگلور سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے جب اس کا کہ بنگلور سے تعلق ہے تو میں نے کہا تمہیں اردو آتی ہے؟ کہنے لگی بالکل اردو آتی ہے، اور میں تو خیر اب وہ اردو میں گفتگو کرنی شروع ہو گئی۔ عزیزو، جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہر جگہ داعی ہے، جس جگہ اس کو موقع ملے اس نے اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہے۔ پہلی بات تو میں نے جب اس کو تھوڑا سا تسلی دی تو میں نے کہا تمہاری پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگی پرابلم یہ ہے کہ وہ کمپنی جس میں نے جا کے کام کرنا ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایئرپورٹ سے لے لوں گا، لیکن وہ آیا نہیں، اور میں ابھی پریشان حال ہوں اور میں یہاں پہ پہنچ گئی ہوں۔ میں نے ان کو ٹیلی فون تو کیا ہے لیکن ابھی کو آ نہیں رہا، تو میں پریشان ہو کے کہیں، میں نے کہا کہ سیف ہاتھوں میں ہے، ڈونٹ وری، بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ کہنے لگی کہ ہاں چائے کی ضرورت ہے۔ کہ بریک فاسٹ؟ کہنے لگے نہیں بریک فاسٹ میں نے برش نہیں کیا ہوا ہے، اور بریک فاسٹ تو نہیں، مجھے چائے آپ پلا دیں۔ خیر میں نے وہ اشارہ کیا، وہ خیر چائے لے کے آ گئے۔ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ عزیزو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مجھے اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگی کہ میرا والد، ہم ہندو ہیں لیکن میرا والد مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر تم نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ چنانچہ میری بہت ساری جو فرینڈس تھی وہ مسلمان تھی، اور میں اپنے سر کے اوپر بالکل جس طرح وہ دوپٹہ لیتی تھی اسی طرح دوپٹہ لے کے کالج اور یونیورسٹی جاتی تھی۔ میرا والد جو تھا وہ ہمیں ہر وقت اس بات کی تلقین کرتا تھا کہ تم نے پردہ کرنا ہے اور پردے کے اندر رہنا ہے۔ مجھے کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں، مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ کہنے لگی اپنے بیٹے کو، میں چھوٹا بچہ تھا، اس کو میں چھوڑ آئی ہوں، میرا من نہیں لگ رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس بات کو فیل کیا۔ عورت مہما کان، کتنی بھی وہ بہادر ہو، کتنا بھی اس کے اندر کانفیڈنس ہو،
وہ بہرحال کمزور ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے موقع ملا، میں نے اس کو اسلام کی تعلیمات سے جو میں آگاہ کر سکتا تھا وہ اس کو آگاہ کیا۔ بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی حرج نے میں سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی یہاں کی لوکل کرنسی ہے؟ کہنے لگی نہیں لوکل کرنسی تو کوئی نہیں، بلکہ غالباً اس کے پاس انڈین کرنسی بھی نہیں تھی۔ تو خیر میں نے اس کو تھوڑی سی کرنسی دی، میں نے کہا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے تھوڑے سے تمہارے کام آ جائیں۔ خیر وہ ہم اسلام کے حوالے سے وہ اپنے میرے تجربات مجھے شیئر کرتی رہی، اور اس کا بار بار یہی اثرات تھا کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتی تھی ہم پردہ کر کے نکلتی تھی، اور پردے کی افادیت کا اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ پردہ جو ہے یہ بے شمار مسائل کا حل موجود ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے اس کا وہ جو ریپرزنٹیٹو تھا وہ 2 آدمی آ گئے اور انہوں نے آ کے اس کو ریسیو کیا۔ میں نے بھی ان سے گفتگو کر کے اندازہ کر لیا، ان کو انگلش آتی تھی، کہ میں نے پوچھا کہ تم کون سی کمپنی سے ہو، کہاں سے ہو۔ جب مجھے یہ تسلی اور یقین ہو گیا کہ یہ سیف ہاتھوں میں ہے تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کو چھوڑا، اس کو خدا حافظ کہا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔